अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरतुल कद्र में फरमाते हैं कि हमने कुरान को लैलतुल कद्र की रात में उतारा और 3 बार कद्र का है, लैलतुल कद्र। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इस रात को इस दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। इतनी बाबरकत रात, इतनी खैर भलाइयों वाली रात, तो क्या मैं और आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि वो बंदा खुशनसीब होता है जो उस रात की बढ़ाई को पा जाता है, और बदकिस्मत होता है वो जो इस रात की खैर से महरूम रहता है। अब क्योंकि 20 रोज़े गुज़र चुके होते हैं, तो ये रात जो है आखिरी 10 रातों में पाक रात में आती है, आखिरी अशरे में। तो अब 20 रोज़े रख-रख के इंसानों की हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, थक जाते हैं। तो ऐसा है कि हम ना थकें, हम हिम्मत ना हारें, अपने अंदर दोबारा क़ुव्वत लाएँ, एनर्जी पैदा करें और ये सोचकर कि ये आखिरी जो 10 रातें आ रही हैं ना, ये फिर पूरा साल 11 महीने और 20 दिन ये रातें नहीं आएँगी। और ये रात, इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। तो इसका सवाब हज़ार महीनों के बराबर भी नहीं है, उससे भी बेहतर है। और अल्लाह ताला ने कहा है वमा अदराका, कि तुझे क्या चीज़ बताए, यानी हम इंसान उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये रात कौन-सी रात है? इसकी निशानियाँ क्या हैं? ये रात हमको कैसे मिल सकती है? तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर की सुबह को सूरज बुलंद होने तक, यानी जब सूरज निकलता है तो थोड़ा-सा बुलंद होता है, तो उस वक़्त तक उसकी शुआएँ नहीं होती। वो ऐसा होता है जैसे एक थाली हो, जैसे थाल होता है ना चाँद की चौदहवीं की तरह। सूरज नज़र आता है लेकिन उसकी शुआएँ नहीं होती, ज़र्दी नहीं होती, और आप आँखें भर कर सूरज को देख सकते हैं। वैसे नॉर्मल आम दिनों में अगर आप सूरज को देखें तो आप नहीं देख सकते, आपकी आँखें चुंधे आ जाती हैं। अबू हुरैरा रावी हैं, मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है कि जब चाँद निकलता है तो वो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा हो। तो आखिरी रातों में चाँद पूरा नहीं निकलता, वो एक छोटे-छोटे किनारे की तरह निकलता है। तो वो सूरज जो होता है उसके किनारे उस तरह होते हैं। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब कद्र आसान और मोतदिल रात है, जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि इसकी सुर्खी मध्यम होती है। अब ऐसा है कि ये निशानियाँ तो अगले दिन की है ना, यानी रात तो गुज़र गई, तो हमको तो रात चाहिए ना, तो हमें कैसा पता चलेगा? ये तो अगले दिन पता चलेगा ना। तो इसमें सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा मैंने हज़रत अबी इब्ने काब को ये फरमाते सुना। अब ऐसा है, ये हज़रत ज़र रज़ी अल्लाह ताला वहाँ पर हैं और हज़रत अबी इब्ने काब से कोई पूछ रहा है। इनसे कहा गया, उनसे पूछा गया कि हज़रत इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल क़द्र को पहुँच गया। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि एक बंदा पूरे साल में हर रात को उठ के क़याम करता है, इबादत करता है, तो वो तो इस रात को पा जाएगा। तो उसके जवाब में हज़रत अबी इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो शब कद्र रमज़ान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि उन्होंने इस दिन को एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने वो क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं बेशक जानता हूँ कि वो कौन-सी रात है। ये वही रात है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम का हुक्म दिया। इस रात की सुबह जो थी वो 27वीं की, यानी 27वीं रमज़ान था, 27वीं की तारीख थी। इसकी अलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफ़ेदी में शुआएँ नहीं थी। तब हो सकता है उस साल जो जिस साल हज़रत अबी इब्न काब ने नेक्स्ट डे जो सूरज को उन्होंने मुशाहिदा किया था, वो दिन वो 27 का था और उस साल वो रात 27 को यानी 27वीं की रात को वो लैलतुल क़द्र की रात थी।
اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سال یہ 27ویں ہی کی رات کو آئے، یہ رات پھر کر مختلف طاق راتوں میں آتی رہتی ہے۔ اس میں مختلف روایتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت عائشہ کی بھی، عبداللہ ابن عباس کی بھی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں یہ 21ویں 21st نائٹ جو کہ آج رات ہمارے پاس آ رہی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو تھی 23ویں جو تھی ہے 23rd نائٹ۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ یہ رات عام راتوں سے زیادہ روشن ہوتی ہے، نہ اس میں گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں سردی ہوتی ہے، درمیانہ معتدل اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن کا سورج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ برائٹ نہیں ہوتا۔ علماء اس رات کو تلاش کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ نے سوری یہ صحابی نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ رات تبدیل ہو کر طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ علماء اکرام کے تجربات ہیں، وہ ان راتوں کو بھی مشاہدہ کرتے تھے اور اگلے دن صبح کا بھی سورج جو نکلتا تھا اس کا بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، رات کو اگر قیام کیا ہو نا تو سحری کھا کے فجر پڑھ کے بس جو لمبی تان کر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں دوپہر کو نا۔ تو یہ اس دن جاگ کے طاق راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ قیام کریں، ذکر کریں۔ قیام میں آپ سنگل سپارے کھول کے پڑھیں۔ جن ملکوں میں عورتیں مسجدوں میں نہیں جا سکتی، جہاں پر مسجدوں میں عورتوں کے لیے قیام اللیل کا پروگرام نہیں ہوتا، تو وہ گھروں میں کریں۔ استغفار کثرت سے کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیڈرز کے لیے کریں، مسلم امہ کے لیے کریں اور استغفار کریں۔ سب سے بہتر دعا جو ہے استغفار کی ہے۔ اور وہ جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اف جو ہوتا ہے عین فا اور واو آتی ہے، ٹو وائپ کرنا، کسی چیز کو بالکل مٹا دینا۔ ایک ہوتا ہے اللہم اغفر لی، غفرہ، اس کا ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں موجود ہے، ریکارڈ میں ہے، لیکن اس کو چھپا دینا، کور کر دینا۔ تو اب ہم یہ دعا جو کرتے ہیں، ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ڈیلیٹ کر دے۔ جیسے آپ فون سے، کمپیوٹر سے اپنی چیزیں ڈیلیٹ کرتی ہیں، پھر ٹریش میں بھی جا کے آپ ڈیلیٹ کرتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری گناہ جو ہے ڈیلیٹ کر دے۔ اور دعا جو ہے نا، کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں نکل سکتی، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ اگر کسی کو مرنا ہے نا، تو اگر اس رات وہ صدقہ کرے، دعا کرے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، تو وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں رات کو یہ دعا مانگنی تھی، تو اس کی لائف جو ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے۔ تو کثرت سے کوشش کریں کہ ہم یہ دعائیں مانگیں۔ ایک بخاری کی حدیث ہے 2014 اس کا نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس کا پکا ایمان تھا اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، ساتھ برے کام بھی کر رہا ہے، اپنا محاسبہ کے ساتھ جم کر عبادت کی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور جو محروم رہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1033، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر برکت والا مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو محروم رہا وہ بدقسمت ہے، اور وہی محروم رہ سکتا ہے جو کہ بدقسمت ہے۔ جو بدقسمت ہو، اللہ تعالیٰ میں بدقسمت والوں میں نہ کرے۔ اب لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں نا، اس کے میں اختلاف ہے اب کہ یہ طاق راتوں میں پھر کر آتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو۔ اور ابھی ابن کعب نے جو دیکھا، ان کا جو مشاہدہ تھا، وہ انہوں نے 27 کی صبح کو کیا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کو مشاہدہ کیا، انہوں نے 23 کو بھی اس رات کو پایا، 25 کو بھی پایا، 21 کو بھی پایا، اور اتفاق سے آج رات جو ہے ہماری 21ویں رات ہے۔ اور اس میں جو ملک شام سیریا کے امام ہیں، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر طاق رات اور جمعے کی رات دونوں اکٹھے ہو جائیں،
جیسے کل جمعہ ہے نا، تو آج رات جو ہے 21ویں رات ہے، تو کہتے ہیں اگر طاق رات اور جمعے کی رات دونوں اکٹھے ہو جائیں تو بہت ممکن ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہی رات ہو، یعنی جو آج کی رات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ رات ہو. تو ہمیں آج بھی کرنا چاہیے. پھر ایسا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ آج کی رات ہم کر لیتے ہیں، کیا ہم بھی کر لیتے ہیں، نیکسٹ ڈے ہم نہ سورج دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند کی طرح نظر آتا ہے، اس کی شعائیں نہیں. اب لمبی تان کے سو نہ جائیں کہ اب جی ہم نے تو رات پا لی ہے، اب باقی راتوں کو تو ہم نہیں قیام کرتے ہیں، اب کون اٹھے سوتے ہیں، تھک گئے ہیں اتنے سارے روزے رکھ کے. ایسا نہیں کرتا ہے. دنیا کے لیے دیکھیں لوگ تو جو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے نا، اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ 10 گھوڑے ہیں، 10 گھوڑوں کے اوپر اگر آپ کوئی لگا دیتے ہیں اپنی جان مال تن من لگاتے ہیں کہ میں اٹھوں گی عبادت کروں گی، تو اب ایسا ہے کہ ان میں سے 10 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تو جیتے گا نا اس نے اتنا مال لگایا. تو ہم بھی اپنی جسمانی مالی عبادتیں جو ہے نا اس رات کے لیے اپنی صرف کریں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ ان 10 دنوں میں جو ہے ہم عبادت کریں. اور اس میں عبادہ ابن سامت کہتے ہیں بخاری کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا شب قدر بتا دوں تم لوگوں کو، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا اور میرے ذہن سے وہ علم اٹھا لیا گیا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہو. اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کا باہم جھگڑا فتنہ فساد بہت ساری خیر کو، بہت ساری بلائیوں کو روک دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ باہمی جھگڑے فتنے فساد دین کو مونڈ دیتے ہیں. اب تو دین کو موڑ دیتے ہیں نا، دین کا صفایا کر دیتے ہیں. اگر آپ نے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ جس گھروں میں بہت جھگڑے لگے ہوں نا، تو کہتے ہیں کہ اس گھر کے جو گھڑے ہوتے ہیں نا، مٹی کے گھڑے جس میں پانی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی سوکھ جاتے ہیں، یعنی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ایمان تقوی خیر باقی نہیں رہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یہ علم اٹھا لیا گیا. اس حدیث سے دوسری بات جو پتہ چلتی ہے، آپ نے فرمایا اسی میں خیر ہوگی. اس سے ایک اور دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کے پوزیٹیو سوچ رکھنے والے انسان تھے. آپ مثبت سوچ رکھتے تھے. آپ نہ کوئی انتہائی ڈپریشن والی کیفیت بھی ہوتی نا، تو آپ فرماتے ہوتے تھے کہ اس میں بھی خیر ہوگی. تو اب یہ خیر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا نا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم تو وہ قوم ہے نا شارٹ کٹ کے عادی نا، تو ہم تو صرف اسی رات کو نا قیام کرتے، باقی راتوں کو ہم نہ اٹھتے. تو اگر پتہ چلتا فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے تو اسی رات کو خوب عبادت کرتے، صدقہ بھی کرتے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی شارٹ کٹ کے عادی ہیں. اب اس رات پتہ نہیں تو باقی راتوں میں بھی عبادت کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یقینی تو نہیں ہے نا کہ کون سی رات ہے، تو اب کم از کم 10 راتوں میں کریں گے. اور کوئی جس نے چاند کو صحیح طور پر فالو کیا تو اب وہ صرف طاق راتوں کو کرے گا. خاص کر جو جاب والے ہوتے ہیں، چھٹی نہیں لے سکتے تو ان کے لیے جانا آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، رو رو کر دعا کر رہے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بلائی سے نا عمر کو نیکی بلائی جو ہوتی ہے یہ عمر کو، یعنی ہماری ایج جو ہوتی ہے اس کو زیادہ کر دیتی ہے. تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی، یعنی اس کو بدل نہیں سکتی. آدمی رزق سے اپنی خطا کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، غم آتی ہیں، مال کی کمی آتی ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہمارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اب اس رات کے بارے میں نا 4 مختلف جو ہیں اختلاف ہیں، لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات پھرتی رہتی ہے. ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ اس کی راوی ہے، یہ بھی مسلم کی 2768. آپ نے فرمایا مجھے یہ رات دکھائی گئی، پھر میرے گھر والوں میں سے کسی نے جگا دیا اور میں بھول گیا. ایک اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری کی ہے 2021، کہ شب قدر کو
आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और अबादा इब्न सामत की हदीस में आपको सुना चुकी हूँ। तो अब ऐसा है कि हमने करना क्या है ना, हमने इन 10 रातें ही तो है ना, एक 11 महीने 20 दिन तो हम सोते रहते हैं। इसमें भी आपको पता है कि ये रात भी ना पूरी रात नहीं जागनी है। इस रात में आपने कुछ 1 घंटा भी इबादत कर ली तो आप उस रात को पा लेंगे। क्योंकि इसकी फ़ज़ीलत पता चल रही है इसकी रात की, तो इससे पता चलता है कि अगर कोई ना इमाम के साथ अम, तरावी पढ़ लेता है, तो उसको आधी रात जागने का सवाब मिलता है। ये हदीस से पता चलता है। एक दूसरी हदीस से पता चलता है कि जिसने इशा भी पढ़ी और फिर फजर भी जमात के साथ पढ़ी, तो गोया उसने पूरी रात इबादत की है। तो अब आप अगर उस रात को क़याम तहज्जुद नहीं भी करते, अगर आप तरावी जाके जमात से पढ़ आते हैं, फिर सहरी खाने के लिए तो उठेंगे ना, तो 20 मिनट पहले उठ लें, 2-4 और नफ़ल पढ़ लें इस रात को पाने के लिए, तो जो है आपको सवाब मिलेगा। तो अब ऐसा है ना कि जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी मजबूरी या कोई बीमार है, तो इस रात में ना जो भी वो इबादत करेंगे, उनको सवाब मिलेगा। तो ये रात अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है हम सबके लिए। हम इस रात को तलाश करें, अल्लाह ताला हमको ये रात फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी तकदीरों में कोई बुरी चीज़ लिखी हुई है तो अल्लाह ताला उसको बदल कर जो है ना खुशबख्तगी में लिख दे। तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।